أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی تعریف و توصیف کے لائق اللہ رب العالمین ہیں، جو اس کائنات کے خالق و مالک اور سب کے رودی رساں ہیں۔ لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جو ہم سب کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر، جن کی کاوشوں محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ واجب الاحترام حضرات گرامی سامعین محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا
اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کے ماننے والوں کو اسلام یہ تلقین کرتا ہے کہ وہ اس کی مبادیات سے، اس کی تعلیمات سے پوری طرح آگاہ رہیں۔ ان میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دینی تعلیم سے، اسلامی تعلیمات سے بے بہرہ ہو، اس لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنانا چاہتا ہے تو بنیادی تعلیمات سے اس کا آگاہ ہونا ازحد ضروری ہے۔ ہم دنیا کا دھندا چلانے کے لیے، اپنا کاروبار چلانے کے لیے، دنیا کے تمام معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلانے کے لیے ہنر سیکھتے ہیں، تعلیم سیکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ترقی کے راستے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ہنر سیکھنا ہو، تعلیم سیکھنی ہو، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے بھی دولت صرف کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، نگرانی ہوتی ہے، امتحانات ہوتے ہیں، اس میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں، تب جا کے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو ہم بہتر سے بہتر لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جو ابدی ہے اور جس کے انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر۔ ہم غفلت کا شکار ہیں اور اس معاملے کو ہم ایک بہت ہی ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اس کے لیے ایک مخصوص طبقہ ہے، جو مذہبی پیشوا ہیں، جو علماء ہیں، جو قراء حضرات ہیں، حافظ ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین پڑھیں اور ہمیں اس بارے میں رہنمائی دیں۔ کوئی شک نہیں ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس علم سے بے خبر رہیں، آپ اس تعلیمات سے بے خبر رہیں اس امید پر کہ شاید کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے جائے گا، آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ سوچ، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ دینی تعلیمات، اسلامی تعلیم کیوں ضروری ہے، اس بارے میں چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی تعلیم میرے بچوں کی، میری آنے والی نسلوں کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو اس کا یقیناً آپ کے ذہن پر بھی اثر ہوگا اور آپ اس کے لیے تگ و دو بھی کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان یہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اللہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں دینی تعلیم انسان کو سکھلاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو دینی تعلیم سے آشنا ہے، خواہ وہ ایک فقیر کیوں نہ ہو، ایک درویش کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات ان لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو اس کے مقابلے میں زیادہ مالدار بھی ہیں، زیادہ سوسائٹی میں صاحب حیثیت بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانتا ہے، وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ وہی کام کرے گا جو اللہ کے تقاضے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو شخص ہے اس کا سارا انحصار
اپنے منصب پر ہے، اپنی دولت پر ہے، وہ اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بالکل فقیر درویش ہونے کے باوجود معاشرے میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے۔ لوگ ان کی توقیر اور عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ کریم میرے اور آپ سب کے خالق ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور وہی ہمارا مالک ہے، میرے رزق کا، میری زندگی کا، میری موت کا، میری صحت تندرستی کا اور میری بیماری کا، میرے تمام حالات کا وہی مالک ہے۔ وہ چاہے کھلا رزق دے دے، چاہے کم رزق دے دے، وہ میری اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو آسان بنا دے، میری اس دنیا کی زندگی کو مشکل بنا دے، یہ وہی کر سکتا ہے۔ اس ذات کو پہچاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا کہ اس کی کبریائی، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے کہ اس پوری کائنات کا وہ اکیلا مالک ہے۔ اس اکیلے نے اس پوری دنیا کو بنایا، زمین و آسمان بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، ریگستان بنا دیے، اور پھر اس میں اتنی مخلوق پیدا کر دی کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری مخلوق کی وہ کفالت کرتا ہے، ان کو رزق پہنچاتا ہے، اور ان کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی، اسی کے مطابق اس کو رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مخلوقات میں ایسے بھی ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں، اللہ ان کو گوشت دیتا ہے، جو سبزہ کھاتے ہیں اللہ ان کو سبزہ دیتا ہے، اور جس طرح کا وہ مزاج اللہ نے ان کا بنایا اس کے مطابق اللہ ان کی کفالت کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان جتنے اس پر غور کرے گا دینی تعلیم کی روشنی میں، اتنا اللہ کے بارے میں اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ وہ پختہ ہوتا چلے جائے، اور وہ اللہ کی پہچان کے ساتھ ہی اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ ایمان ہی نہیں مضبوط کرتا بلکہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جتنی کسی کی عظمت ہوتی ہے، بڑائی ہوتی ہے، اس کا بڑا پن اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ اتنی ہی اس کی قدر و منزلت بھی کرتا ہے، اور اسی لحاظ سے اس کی عبادت اور بندگی بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی معرفت نہ ہو، وہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، کون اس کو رزق دیتا ہے، کس نے اس کو صحت تندرستی دی، تو اس کو کیا پرواہ ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے میں ایک نتیجے میں پیدا ہو گیا اور اب میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کروں، میں جو چاہوں کرتا پھروں، وہ جہاں جی چاہتا ہے جاتا ہے، آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ کسی چیز کی پہچان نہیں کرتا۔ میرے بھائی، یہ بات ذہن میں آنی چاہیے۔ یہی دینی تعلیم ہمیں سکھلاتی ہے اور وہ ہمیں باور کرواتی ہے کہ آپ اس دنیا میں عبث نہیں ہیں، بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کے لیے آپ پیدا ہوئے۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے دینی تعلیم کی ان مبادیات کو سیکھنا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے آپ اللہ تک پہنچیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ دوسری بات جس کے لیے ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ دینی تعلیم ہی ہمیں ہمارے جو عقائد ہیں، ایمانیات ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ہم سابقہ تمام انبیاء پر ایمان لائے، ہم تمام کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی اس پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ہم تقدیر اچھی ہے یا وہ شر ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ایک انسان، ایک مسلمان کی تکمیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ کا صحیح ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے
اور وہ اس بارے میں جانتے ہی کچھ نہیں ہے تو وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ مسلمان تو ان چیزوں کو بخوبی جانتا ہے کہ میرا ایک ہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی اس کائنات کے سارے نظام کو چلاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور وہ مجھے پیدا کرنے والا ہے، وہی مجھے موت دینے والا ہے، میری تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، وہ چاہے تو مجھے نفع دے دے، وہ چاہے نقصان پہنچا دے۔ میں اگر کوئی مدد طلب کرنا چاہتا ہوں، کوئی استعانت طلب کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ اللہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ذریعے سے ہی میں اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ اولاد چاہیے، دولت چاہیے، صحت چاہیے، تندرستی چاہیے، سکون چاہیے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف اپنی انابت کرے اور اس کی طرف سے اپنی مدد طلب کرے۔ یہ عقیدہ دینی تعلیم انسان کو سکھاتی ہے۔ اگر انسان دینی تعلیم سے بے بہرا ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کو، کوئی درختوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی ریگستان میں جا کے سجدہ ریز ہے، کوئی کہیں پہاڑوں کے اوپر ٹکرے مار رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہے ہیں سارے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں، ان کے پاس معرفت ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ اسلام یہ بات بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ درخت جو بڑا نظر آتا ہے، یہ پہاڑ جو بڑے نظر آتے ہیں، یہ پتھر جو بڑے نظر آتے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ استعانت کریں، مدد مانگیں، تو ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، وہ اللہ کا۔ یہ عقیدہ اسلامی تعلیم ہمیں دیتی۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ ہمارا عقیدہ ہے تمام انبیاء سچے، جتنے بھی اللہ نے نازل کیے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں کر دیا یا جن کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے وہ تمام پیغمبر، تمام انبیاء، تمام رسول سچے، ہمارا ان سب پر ایمان۔ اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم الانبیاء ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اور مجھے یہ شرف بخشا ہے، یہ عزت بخشی کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور یہ امت خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے، سب سے اعلیٰ امت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے۔ یہ سب سے آخر میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں چلے جائے گی۔ یہ وہ مقام، وہ مرتبہ اس امت کا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ وہ پیغمبر جو ہمارے لیے حجت بن کے آئے، وہ پیغمبر جو ہمارے لیے نمونہ بن کے آئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ عمل کر کے ایک عملی سیمپل بن کے لوگوں کے سامنے جائیں اور بتائیں کہ کس طرح سے دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا بھی چاہیے کہ میرا سارا عمل، میرا سارا کام جو میں کرتا ہوں، اگر وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو اللہ نے قبول کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ نے مسترد کر دینا، اللہ نے مسترد کر دینا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس عمل کے اوپر میری توثیق نہیں ہے، میرے تصدیق نہیں ہے، اللہ اس کو مردود قرار دے دے۔ میرے بھائی، آپ خود سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ آپ کے سامنے آپ کا والد کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ کے لیے وہ نمونہ بنتا ہے، آپ کے لیے، بچوں کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے، اور بچے اسی طرح سے کریں گے جیسے والد کر رہا ہے، جیسے والد کرتا ہے ویسے بچے کریں گے۔ اب یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچے جو ہے اپنے والد کی تقلید کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے والد ہیں، پوری امت کے والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، میری مثال والد کی ہے، جیسے والد اپنے بچوں کو سکھلاتا ہے، میں بھی تمہیں سکھاتا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کھائی، حتیٰ کہ آپ نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ سمجھ کر کہ میں بڑا دانا ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہوں، اور بھلے سے تم گزار سکتے ہو، اچھی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع سے باہر نکل جائے۔ ایسے راستے ڈھونڈ لینا، ایسے طریقے ڈھونڈ لینا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ انسان کی آزمائش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے کہ نیکی کے تمام کام وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، وہ سارے نیکی کے کام آپ نے بیان کر دیے۔ اب اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر کوئی یہ سمجھ کر اپنے نادانی کی وجہ سے اور اپنی حماقت کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ نہیں یہ کام بھی نیکی ہے، تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ ایسے شخص کو خوف آنا چاہیے، ڈر آنا چاہیے، وہ کس طرح کی جرأت کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ دینی تعلیم، اسلامی تعلیمات ہمیں اس سے آگاہ کرتی ہے اور ہمارے لیے وارننگ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے انسان کو یہ مبادیات، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ میرے دوستو، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہی باتیں باقی ہیں۔ جتنی بھی باقی چیزوں کے اوپر ایمان ہے وہ ہونا چاہیے۔ تقدیر ہے جو کہ اہم چیز ہے، جس پر سوالات بھی لوگ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب کا مالک ہے، وہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا یہ شخص کیسا ہوگا، یہ کیا کرے گا دنیا میں۔ اس کی تقدیر اللہ نے لکھ چھوڑی ہے، وہ اس کے مطابق ہی اپنے سارے عمل کرتا ہے۔ لیکن ساتھ اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، اختیار اور عقل اللہ نے دی ہے، وہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ وہ آدمی جو الٹا سیدھا کام کر کے آگے سے کہتا ہے جی میرے مقدر میں ایسا لکھا ہے، وہ انسان انتہائی چلاک اور انتہائی مکروہ آدمی، اس لیے کہ دنیا کے دندے میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جہاں اسے مفاد ہوتا ہے وہاں ایسا نہیں کرتا، باقی معاملات میں جہاں کام خراب ہوتا ہے تو اس وقت یہ حجت پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا علم ناقص، اسے سمجھنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، اسے پتہ چلے کہ تقدیر ہوتی کیا ہے۔ اللہ نے جو مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، جو عقل دی ہے، جس کے ذریعے سے ہم اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں گرمی ہے، سخت دھوپ ہے، ہماری عقل ہمیں کیا کہتی ہے؟ ہم سائے میں جائیں، کہتی ہے نا کہ ہم دھوپ میں کھڑے نہ ہوں۔ یہ جو فرق آپ کرتے ہیں یہ آپ اپنی عقل سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کھڑا آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ میرے بھائی، اگر دنیا کے اس کام میں آپ یہ فرق کر رہے ہیں تو دین کے معاملے میں کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری نجات کا ذریعہ نماز ہے، میری نجات کا ذریعہ اچھے کام ہے، تو وہ چھوڑ کے بہانے کرتا ہے میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ وہ کہتا ہے میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی۔ او بھائی، یہ تو بیوقوفوں والی بات۔ باقی کام میں آپ کی عقل کام کرتی ہے اور نماز کے بارے میں اور اچھے کاموں کے بارے میں آپ کی تقدیر جو ہے نا آپ کے اوپر غالب آ گئی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو اسلام آ کے سکھاتا ہے۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات، جس کے لیے اسلامی تعلیم سیکھنا، دینی تعلیم سیکھنا یہ ضروری ہے، اور وہ ہے عبادات۔ پہلے کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ایمانیات ہے، عقائد ہیں، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ ہماری عبادات۔ مجھے اور اللہ، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم اس لیے دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دیں، یہی بندگی، یہی عبادت ہے۔ ایک تو وہ ہے نا ظاہری جو عبادت آپ کرتے ہیں، نماز پڑھی،
نماز با جماعت آ کے پڑھی، سجدے ریز ہوئے، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ عبادت ہے۔ رمضان کے روزے رکھے، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے توفیق بخشی، حج کر لیا، یہ عبادت ہے۔ اللہ نے پیسہ دیا، زکوٰۃ دے دی، یہ بھی عبادت ہے۔ اور نیکی کے بے شمار کام، عمل صالح کر دیے، نفل پڑھ لیے، صدقہ خیرات کر لیے، سب عبادات۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے، یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اپنے کام پہ جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ذمہ دارہ کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ ظہر کی اذان ہوتی ہے، اپنا کام چھوڑ کے جا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر سے لے کے ظہر تک کا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس پورے وقت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اپنی دنیا کمانے کے لیے محنت کی ہے، دیانت سے، اخلاص سے اور پوری امانت کے ساتھ اس نے کام کیا۔ آپ یاد رکھیں، انسان جو رزق کماتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتا ہے، لیکن انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا بھئی محنت کرنے والا، بڑا ایک ماہر آدمی ہوں، فنکار ہوں اور میرے پاس ہنر ہے، میں اس کی وجہ سے، یہ اس کی بھول ہے، اس کی بھول ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ بیکار پھر رہے ہیں، کتنے ہنر مند بیکار پھر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں ان پڑھ ہیں ماشاءاللہ، وہ مالک ہیں، فیکٹریوں کے مالک، دکانوں کے مالک ہیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی شخص، مثلا یہی فیکٹری ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سبب بنایا، ان لوگوں کو سبب بنایا جو اس فیکٹری کے مالک ہیں۔ آپ آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ یقین کریں صبح سے لے کے شام تک آپ جتنا بھی وقت یہاں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کام کرتے، پورا وقت اس پر صرف کرتے، ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ آپ بے شک اس سے رزق کماتے ہیں، لیکن آپ کا یہ سارا عمل عبادت میں لکھا جاتا ہے، عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ ہر وقت سجدے میں رہیں، نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے حکم کو مان لینا، یہی بندگی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کا یہ تصور اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کام کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ اپنے وقت کو بہت اچھا صرف کرتا ہے، اور ہر وقت وہ بندگی اور عبادت میں رہتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے، عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت ہمیں نماز کو حاصل ہے۔ انسان کی آزمائش یہاں سے شروع ہوتی۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین العبد الصلاۃ، جو نماز ہے یہ یعنی فرق ہے، الفرق بین العبد والکافر، یہ ایک مومن، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر امتیاز ہے وہ نماز کی وجہ سے۔ فرق یہی ہے کہ مومن، ایک مسلمان، نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً نماز کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کا منکر ہے، اس کے دل میں کبھی اثر ہی نہیں ہوتا، کیا کہیں گے؟ امتیاز یہ ہے، امتیاز یہ ہے، ہم پہچان کیسے کرتے ہیں؟ ایک مسلمان کی پہچان صرف داڑھی سے نہیں ہے، اس کی سر پر ٹوپی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس کے لباس سے نہیں ہے، اس کی پہچان اس کی نماز ہے۔ اگر وہ وقت پر نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اب رہ گیا نماز کیسے پڑھنی چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ نماز پڑھنی کیسے چاہیے۔ آپ سے اگر میں یہ سوال کروں کیسے پڑھنی چاہیے تو ایک ہی جواب ہے کہ ہمیں اس طرح سے پڑھنی چاہیے جیسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ تو ماننا ہے نا اب سب کا، یعنی سب سے بہترین نماز کس کی ہو سکتی ہے؟ پیغمبر اسلام کی نماز۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو سب سے بہترین نماز ہے اس کے مطابق نماز ہونی چاہیے. اس لیے آپ نے فرمایا لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آ کے سنتیں پڑھتے، نفل پڑھتے. آپ نماز باجماعت پڑھاتے تو صحابہ دیکھتے تھے کہ آپ کا قیام کیسا ہے، آپ کا رکوع کیسا ہے، آپ کا سجدہ کیسا ہے. تو اس لیے نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ وہی اسوہ، وہی سنت جو آپ نے کی ہے. لیکن اس کے ساتھ بھی نماز تو دیکھ لی، لیکن اس کی تقلید میں، اس کی اتباع میں وہ اہتمام بہت ضروری. بہت ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ہیں. میں اور آپ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت دے، سب کو جنت دے، اور اس کے لیے ہی ہم ساری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں لے جائے. لیکن یاد رکھیں بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سے ہو جاتی ہیں لیکن وہ جنت سے دور لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتی. اس لیے بڑے اہتمام کی ضرورت ہے، بڑے ہی انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى العبد الذي يصلي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع اور سجدے میں صحیح طرح سے کھڑا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم جب رکوع کر کے کھڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ پوری طرح سے کھڑے نہیں ہوتے، یعنی رکوع سے اٹھتے ہی ابھی جھکے ہی ہوتے ہیں، وہیں سے سجدے میں چلے جاتے. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے. یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ جیسے ہی رکوع سے اٹھتے ہیں ابھی پوری طرح سیدھے نہیں ہوئے اور سجدے چلے گئے. اور یہی حالت سجدے میں ہوتی ہے. جب سجدہ ایک کر کے بیٹھتے ہیں پوری طرح سے بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر کرتے ہیں نا. یہ تو ماننا ہے نا ہم سب کا، ایسا ہم کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ اس کو دیکھے گا بھی نہیں، اللہ اس کو نہیں دیکھے. عبادت اس کا درست ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اس لیے میں نے کہا کہ دینی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے، آپ کو پتہ چلے کہ میری عبادت کیسے قبول ہوگی. میرے بھائی اس سے بھی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے. آپ نے فرمایا ایک آدمی 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع تو صحیح کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا، رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا. اور یہ صحیح حدیث ہے، میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 60 سال نمازیں پڑھی لیکن اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں قبول نہیں کی؟ رکوع تو صحیح کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا، رکوع صحیح نہیں کیا. میرے بھائی اب یہ رکوع صحیح کیا ہوتا ہے، سجدہ صحیح کیا ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، صحیح ہے نا؟ یعنی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم سنتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں جمعے کا دن ہے، مولوی لگا ہوا ہے، لگا رہنے دو اس کو. جب ٹائم دیکھتے ہیں کہ اب جمعہ ختم ہونے والا ہے، آ جاتے ہیں. نہ سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں تو بھائی ہماری نمازیں کون درست کرائے گا؟ اور اس طبقے سے ویسے ہی لوگوں کو الرجی ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ایسے تنگ کرتے. میرے بھائی ان سے بڑا آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں ہے. ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے سیکھا کرو، تربیت لیا کرو تاکہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہو، آپ کی عبادت ضائع نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے ایک کونے میں، صحابہ بیان کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں میری بات. آپ تشریف فرما ہیں مسجد کے کونے میں، صحابہ بھی پاس بیٹھے. ایک آدمی داخل ہوتا ہے،
السلام علیکم کہتا ہے، آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے جانے لگتا ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیا کیا؟ فرمایا نماز پڑھی۔ فرمایا نہیں، دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھی، پڑھنے جانے لگا، پھر سلام کہا، آپ نے پھر بلایا، کہا پھر پڑھو۔ 3 دفعہ آپ نے اس سے نماز پڑھوائی، لیکن تیسری بار وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو ایسے ہی نماز آتی ہے، ایسے ہی نماز آتی ہے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا اگر یہ شخص اسی طرح نمازیں پڑھتا رہا اور اسی حالت میں فوت ہو گیا، کل قیامت کے دن ملت محمد سے نہیں اٹھایا جائے گا، ملت محمد سے نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے نماز ہی میرے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی۔ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ میرے بھائی بڑی خطرناک بات ہے۔ ہماری عبادت ہی اگر صحیح نہیں ہے، ہم ٹکریں ماریں، ہم ساری زندگی لگا دیں، 80 سال نمازیں پڑھ لیں، اور وہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے دینی تعلیم سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں۔ کوئی کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی کہے گا میرا یہ میدان نہیں ہے، کوئی کہے گا میرے پاس فرصت نہیں ہے، کوئی کہے گا میں بڑی عمر کو چلا گیا۔ وہ اللہ کے بندو، صحابہ نے سارا دین بڑی عمر میں سیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کیا خیال ہے سارے صحابہ بچے تھے؟ ایسا نہیں تھے، بڑے تھے، بزرگ ہو گئے تھے، سفید داڑیاں آ گئی تھی، لیکن دین سیکھا انہوں نے۔ اس لیے دین سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جہاں آپ بے شمار وقت لگاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں جمعے کے لیے جاتا ہوں اپنے جامعہ سلفیہ سے قریب، نور پور سے آگے مسجد ہے، تو ہمارے قریب بھی ایک قبرستان پڑتا ہے، آگے اور بھی 1-2 جگہ ایسی آتی ہیں۔ میں نے ایک دفعہ نہیں بارہا دیکھا ہے کہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے اور وہ محلے کے جتنے بابے ہیں نا 5-7، وہ وہاں بیٹھے، وہ یا تو تاش کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر، یا وہ کوئی اور گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں، آج جمعے کا دن، واپس آؤ تب بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے؟ ہم اپنا وقت کیسے ضائع کرتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو پتہ ہے۔ آج کل تو اللہ کے فضل و کرم سے سب کے پاس ایک موبائل آ گیا ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا دشمن، جو آپ کو کہیں اور سوچنے نہیں دیتا، الٹے سیدھے لطیفے، گندی فلمیں، برے منظر وہ آپ کو دکھاتا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں۔ وقت تو وہاں ضائع ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ حجت نہیں کر سکتا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو سوچنا چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آج آپ نے یہ وقت ضائع کر دیا تو کل قیامت کے روز آپ کہیں گے نا جی میں تو مزدوری کرتا رہا، میں تو بچوں کو پالتا رہا، میں تو یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا۔ یہ ساری آپ کی دلیلیں کوئی نہیں سنے گا۔ یہ وقت ہے، میں تنبیہ کر رہا ہوں سب کو، دینی تعلیم سیکھ لیجئے۔ یہ نہیں میں کہتا آپ سب مفتی بن جائیں، میرا یہ بھی اعلان نہیں ہے کہ آپ سارے شیخ الحدیث بن جائیں، آپ سارے امام مسجد یا خطیب بن جائیں، یہ نہیں میں کہتا۔ او بھائی، اس کی مبادیات تو سیکھ لیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت کیا ہو، عقیدہ کیا ہو، آپ کی عبادت کیسی ہو، یہ تو سیکھ لیں۔ اگر یہ بھی نہیں سیکھ سکتے تو پھر کیا کرنا ہے آپ؟ اس لیے میرا یہ کہنا ہے، تمام حضرات سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں۔ اور پھر دینی تعلیم، چوتھی بات جو اس کے لیے ضروری ہے، جو آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دینی تعلیم کے ذریعے سے ہمارے اس معاشرے کی اصلاح کی ہے، ہماری اخلاقی قدریں بڑھائی ہیں۔ اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ معاشرہ ایک خاندان ہے، کنبہ ہے، ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ ساری دنیا سے کٹ جائیں، اپنی کٹوری الگ سے بنا لیں، اپنا حجرہ الگ سے بنا کے زندگی نہیں کر سکتے آپ۔
اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگی اس معاشرے کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے۔ دینی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ تمہارے حقوق کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی۔ میں بحیثیت ایک بیٹے کے والدین کے ساتھ میرا کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں والدین کا ادب کروں، ان کی خدمت کروں، اس لیے کہ میرے دنیا میں آنے کا ذریعہ یہ بنے۔ یہ چھوٹا احسان ہے، یہ چھوٹا احسان ہے کہ اس دنیا میں آیا ان والدین کی وجہ سے، میری پرورش کی اور میری تعلیم مجھے اس قابل بنا دیا، میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا۔ اور پھر میرے بہن بھائی ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے چچا ہیں، تایا ہیں، میری خالائیں، پھوپھی اور سارے رشتے جو بچپن میں مجھے اٹھاتے رہے، پیار محبت کرتے رہے، ان کے حقوق کی ادائیگی کب کرنی ہے، یہ اسلام بتاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ تو اپنی جگہ پر بات ہے، اسلام ہمیں امانت، دیانت اور صداقت بتاتا ہے۔ کہتا ہے وہ آدمی جو سچ بولتا ہے، اللہ کی کتابوں میں سچا لکھا جاتا ہے، اور سچا آدمی ہی جنت کا راہی ہوتا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، عادتیں اس کی خراب ہو جاتی ہیں، قدم قدم پر جھوٹ بولتا ہے، فرمایا یہ گمراہی کا رستہ ہے، اور گمراہی کا رستہ جہنم کا رستہ ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ دینی تعلیم بتاتی ہے۔ ہمیں امانت، دیانت، سچائی کو سیکھنا ہے، اور اخلاقی پہلو سے معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں صبر و شکر کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ زندگی بسر کرنی۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو شکر کرو، اللہ نے کوئی چیز چھین لی ہے تو صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا امتیاز یہ ہے، میری امت کا یہ امتیاز ہے اور اس کی فضیلت ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے نا تو وہ شکر گزار ہوتی ہے، اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو پھر بھی اجر دیتے ہیں۔ یعنی ہر دو حالتوں میں آپ کو اجر ملتا ہے، لیکن اس شکر میں کہ آپ صبر بھی کریں، شکر بھی کریں۔ میرے بھائیوں، آج سب سے زیادہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے وہ انتہا پسندی، غضبناک ہونا، کپڑوں سے باہر ہو جانا اور شدت پسندی۔ آپ دیکھیے کہ معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ اگر اخبارات پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اخبارات روز بھرے ہوتے ہیں کہ معمولی باتوں پر جھگڑا، پورا خاندان قتل ہو گیا، حتیٰ کہ بچے اپنے والدین کو قتل کر رہے ہیں۔ انتہا پسندی، شدت پسندی اور غصہ اس قدر زیادہ، انتہا پسندی کی انتہا ہے کہ معمولی باتوں پر اس قدر جھگڑا۔ شریعت آ کے ہمیں ان باتوں سے روکتی ہے، ہمارے اندر تحمل، بردباری پیدا کرتی ہے، غصے کو ناپسند کرتی ہے۔ فرمایا کسی کو غصہ آ جائے، وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے تاکہ اس کا غصہ دور ہو جائے۔ کون اس پر عمل کرتا ہے؟ اس لیے نہیں عمل کرتے کہ پتہ ہی نہیں۔ میرا کہنا یہ ہے، اس معاشرے کو درست کرنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، تو پھر ہمیں اسلامی تعلیمات سیکھنی پڑیں گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہے، آپ بھی بچیں گے، آپ سے آپ کا معاشرہ بھی بچے گا، اور معاشرے کے اندر ہمواری اور انصاف پیدا ہوگا۔ آج سب سے بڑا شکوہ یہی ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ او بھائی، عدالتیں تو اپنی جگہ پر ہے نا، مجھے جو اختیار ملا ہے انصاف کرنے کا، کیا میں وہ انصاف کر رہا ہوں؟ بات تو یہاں ختم ہوتی ہے۔ عدالتیں چھوڑیں، عدالتیں کیا کرتی ہیں وہ جواب دہ اللہ کے سامنے ہیں۔ میں اور آپ بھی، ہمیں بھی اللہ نے اختیار دیا انصاف کرنے کا۔ کیا میں انصاف کرتا ہوں؟ مجھے اللہ نے عہدہ دیا، کیا اس عہدے سے انصاف کرتا ہوں؟ اس فیکٹری میں کام کرنے والے جتنے میرے بھائی ہیں، کسی کا کوئی منصب ہے، کسی کا کوئی منصب ہے،
کیا وہ اپنے اپنے منصب سے انصاف کرتے ہیں؟ اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کو خود سوچنا چاہیے۔ یہ انصاف معاشرے میں بکھرا ہوتا ہے۔ والدین اپنے بچوں سے انصاف کرے، خامند بیوی سے کرے، بیوی خامند سے انصاف کرے، اور معاشرہ پڑوسی ہے، باقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ مجھے وہ حدیث پڑھ کر بہت ڈر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارا پڑوسی کہیں ہمارے خلاف دعویٰ نہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب کا حساب کریں گے نا، تو پڑوسی بھی آئے گا، پڑوسی آئے گا، وہ کرے گا، استغاثہ کرے گا کہ یا اللہ یہ نماز پڑھنے جاتا تھا، مجھے نہیں لے جاتا تھا، مجھے اٹھاتا نہیں تھا، میرا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، اکیلا نماز پڑھ کے آتا تھا۔ یہ استغاثہ پڑوسی کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو پکڑ لے گا کہ تو نے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا، پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائی، یہ زندگی جہاں بہت آسان ہے، اللہ کی رحمتوں سے بری ہوئی ہے، وہاں قدم قدم پر مواخذہ بھی ہے۔ اس لیے اسلامی تعلیمات سے آگاہ آدمی ہی محتاط زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہوں، میری اور آپ کی زندگی، یہ زندگی جو دنیا کی زندگی، یہ بڑی مختصر زندگی، بھلے سے کسی کو 100 سال بھی مل جائے، 100 سال کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کتنی لمبی بھی کیوں نہ ہو، آخر اس نے ختم ہونا۔ لیکن آخرت کی زندگی ایسی نہیں ہے، وہ عبدالعباد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کے سامنے موت کو مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور ان کے سامنے ذبح ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے لے موت کو موت آ گئی، ختم، اب آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو بھائی وہ جنت جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ کیا میں نے اس کے لیے تیاری شروع کر رکھی؟ میری عمر 30 سال ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، کیا تیاری ہے؟ ذرا ماضی چیک کریں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، کوئی ایسی نیکیاں جو میں اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی نجات پالوں؟ نہیں نظر آئیں گے۔ اور اگر غلطیوں پر نظر ڈالیں تو ہمالیہ پہاڑ نظر آئیں گے، کیا بنے گا ہمارا؟ اس لیے دینی تعلیم یہ فکر انسان میں پیدا کرتی ہے اور اسے جھنجھوڑتی ہے، اسے کہتی ہے خبردار ہو جاؤ، یہ موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے، یہ مت سوچو میں 60-70 سال کا ہو کر مروں گا۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے، کسی کو اپنی زندگی کا احساس نہیں ہے، کبھی بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمہ وقت آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر اس کے دامنگیر ہونی چاہیے، اس کا ہر عمل آخرت کے لیے ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ میری ان باتوں پر جو میں نے گزارشات کی ہیں غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ اللہ کی معرفت بھی لیں گے، اللہ کے سامنے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ بھی صحیح کر لیں گے، اپنی عبادات درست کر لیں گے، اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق ٹھیک کریں گے، اور اس کے ساتھ آخرت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ دعا فرمائیں، اللہ کریم ہم سب پر اپنی خاص رحمت اور فضل نازل فرمائے اور ہم سب کی خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری آرزوئیں پوری فرمائے۔ اللہ کریم ہماری دعاؤں کو شرط کی قبولیت بخشے۔ یا رب الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، یا رب الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد۔ الہ الا واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کریم ہم سب گناہگار ہیں، تیرے آگے دستر دعا ہے، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے کھلے چھپے جو ہم سے نادانیاں ہوئیں اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے دوست بھائی جتنے بھی فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجے بلند فرما دے۔ اے اللہ کریم ہمارے بھائی جاوید اور اس کے جتنے بھی برادران ہیں سب کی زندگی میں برکت فرما، اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما، اللہ اس فیکٹری میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں سب کو عافیت والی، صحت والی، تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت فرما، ان کے رزق میں برکت فرما، اللہ ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، الفت محبت پیدا فرما، اللہ ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ کریم مسلمانوں کے حالات پر رحم فرما دے، اللہ موسم کی شدت ہے رحمت کے ساتھ بارش نہ ہو، اللہ اس شدت کو کم فرما دے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ دشمنوں کو نیز نابود فرما، اللہ ہماری پاک و فوج کی مدد فرما، اللہ یہ تیری فوج ہے، اللہ ان کی استقامت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ہمارے حالات بدل دے، اللہ تو بہتر جانتا ہے، جو ہمارے لیے خیر ہے اس کے دروازے کھول دے، جو ہمارے لیے شر ہے وہ دروازے بند فرما دے، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری شرط ہے، اس کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اس وقت فلسطین غزہ میں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے، جو شہید ہیں ان کی مغفرت فرما، اللہ کریم تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک سارے اولاد فرما، یا اللہ جو نیک اولاد ان کو عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، اللہ تو مہربان ہے، ہمارے رزق میں برکت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی